کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم اس سے پہلے بتا دوں دوستو، راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں کیا اسلام اور قرآن کا ذکر، بولے اسلام دھرم میں بھی بتایا گیا ہے کہ ڈرنا منع ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو۔ میں نے اب تک دیکھا کہ مشاعرے کو اس طرف کے لوگوں نے زیادہ زندگی دی، یہ جو بائیں طرف بیٹھے لوگ ہیں یہ تھوڑا تھوڑا خاموش رہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ کون سی سائٹ کے لوگ مشاعرے کو زیادہ زندگی دے رہے ہیں۔ ادھر جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مجھے ان کی بھی دعائیں چاہیے کہ قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ نہیں ڈریں گے نا؟ نہیں ڈریں گے نا؟ میں اشفاق کریم صاحب سے بیٹھے ہوئے ایک بات کہہ رہا تھا کہ پچھلے کئی سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، معروف صاحب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ مشاعرے ہوتے تھے، مجلسیں ہوتی تھیں، بہت سارے اور کلچرل ایونٹ ہوتے تھے، کمیونٹی میں ڈر سا بیٹھ گیا ہے، پروگرامز کم ہو گئے، لوگوں نے جشن منانا بند کر دیا، لوگوں نے مسکرانا کم کر دیا۔ ایسے میں اس ڈر کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس خاموشی کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ میں اس خاموشی کو توڑنے کے لئے ہمت کرتا ہوں اور اس ہمت میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ تیار رہنا التحاٹ والوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ مت سمجھنا، ابھی اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ ادھر کے لوگ خاموش ہیں، ادھر کے لوگ بالکل ایسے بیٹھے ہیں جیسے بس چپی ساتھ رکھی ہو، سب کی شرکت ہو، سب شامل ہو اس مشاعرے کو مشاعرہ بنانے میں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، پہنچائیے دلی تک، پہنچائیے پورے ہندوستان میں ان مصروں کو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ اگلے مصرے پہ داد دینی ہے، ایڈوانس پیمنٹ مت دیجئے۔ چوتھا جو مصرع ہے اس پہ داد دیجئے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں؟ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں؟ موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری انجینئر محمد اسلم علی صاحب گلپوشی فرما رہے ہیں۔ ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھتے ہوئے آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صاحب اور سامنے سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے
اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں ان صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجہ کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری کمزوروں اور بے بسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو اس کے لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو کمزور ہو یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نظم طبیعت ہو، لوگوں میں بھی اسے کمزوری سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کر دیں۔ اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دوزخی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا بخیل سخت مزاج مغرور ہو۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کی جگہ عدن سے عمان تک کی مسافت کے برابر ہے، اس کے پیالے گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حوض پر جو لوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکھرے بالوں والے، میلے کپڑوں والے، جو ناز و نعمت میں رہنے والے عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کیا جاتا، اور وہ لوگ ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہیں جبکہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ فائدہ عدن یمن کا مشہور مقام اور عمان اردن کا مشہور شہر ہے۔ نشانی کے لیے اس حدیث میں عدن اور عمار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عدن اور عمان کا جتنا فاصلہ ہے آخرت میں حوض کی لمبائی چوڑائی اس مسافت کے برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حوض کی جگہ بانیہ اتنی مسافت کے برابر ہے، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ حوض کی لمبائی چوڑائی سینکڑوں میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔